گھر کے ساتھ تھے، مگر تعجب اس وقت ہوا، اٹ واز اسٹانشنگ، جب ہم نے سنا کہ اس علاقے کے جو حضرات دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مظلوموں کی حمایت میں، ہم ریزسٹنس ہیں، ہم یہاں کشمیر کی مقاومت ہیں، ہم نے یہاں پہ بسیج بنایا ہے، ہم خط ولایت پہ ہم زندگی بسر کرتے ہیں۔ خانوادے نے کہا کہ ہم نے اس افراد کو، موصوف کو ٹیلی فون پہ بھی اور فرداً بھی اس سے ملاقات کی، تو موصوف نے کہا کہ میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا ہوں، میں مجلس میں ہوں اور میں کیا کر سکتا ہوں اس کیس میں۔ جو شخص اپنے علاقے میں ایک مظلوم کو انصاف دلانے سے قاصر ہو، وہ فلسطین کے عوام کو کیا انصاف دے گا؟ وہ بڑی بڑی انقلابی باتیں کر کے کیا حاصل کرے گی؟ یہ ایک امتحان کا وقت ہوتا ہے، اور کشمیر میں جو یہاں پہ لوگوں نے نام نہاد علماء کونسل بنائی ہے، اس کے لیے بھی یہ سوالیہ نشان ہے۔ یعنی اگر واقعاً یہاں پہ کوئی علماء کونسل ہیں تو وہ ایکشن میں کیوں نہیں آئی؟ آج یہ تقریباً تیسرا دن ہے، تو اس گھر کی تعزیت یا اس گھر کی ہمت کے لیے وہاں پہ کوئی نہیں گیا۔ یعنی کہاں پہ ہم سو رہے ہیں؟ اگر بانڈی پورہ سائڈ میں ایک ایسا ہی انسیڈنٹ پچھلے سال ہوا تو اس وقت لوگ سراپا احتجاج ہوئے، کیونکہ جو وکٹم تھی وہ مکتب تشیع کی تھی، اور جو کرمنل تھا، کلپرٹ تھا، وہ دوسرے مکتب سے تھا، تو اس وقت سب لوگ سڑکوں پہ آئے۔ مگر آج کیس برعکس ہے، یہاں پہ وکٹم بھی شیعہ ہے اور کلپرٹ وہ بھی شیعہ ہے، مگر یہاں پہ نیپوٹزم یا فیوریٹزم سے کام لیا جا رہا ہے۔ یعنی یہ کسی شخص کا جو اس علاقے میں نام نہاد یا کوئی آرگنائزیشن چلا رہا ہے، اس کا کوئی رشتہ دار ہے، اس کی بنا پر اس کیس کو دبانے کی کوشش کی گئی اور ان کو ہراسمنٹ کیا جاتا ہے۔ اور افسوس کا مقام ہے کہ بچی کی ماں نے ہم سے بتایا کہ جب ہم نے کوشش کی کہ اس بچی کو ہم سلور لینیج یا سولیس یا کسی قسم کا اطمینان دے کر ہم اسے مکتب یا درسگاہ یا کسی اور جگہ اسے ٹہلنے کے لیے یا اس کی طبیعت میں تغیر کرنے کے لیے لے جائے، تو لوگوں نے اس کے برعکس اس کے فوٹوگرافس، اس کے سنیپس اور ہمیں دھمکیاں دی، ہم آپ کو فیس بک یا ٹویٹر یا دوسرے ای میڈیا پہ آپ لوگوں کو ایکسپوز کریں گے، اور جو لوگ ان کی حمایت میں اس علاقے میں اٹھتے ہیں ان کے خلاف یہ لوگ ایف آئی آر کاٹے جا رہے ہیں۔ تو یہ کون سا انصاف ہے؟ یہ کہاں کا انصاف ہے کہ اگر ایک بچی کے ساتھ زیادتی ہوئی، اور جو ہمارے ملک کا قانون، سپریم کورٹ کی گائیڈ لائنز کہہ رہی ہے کہ کسی بچی کا فوٹوگراف چڑھانا بھی جرم ہے، اس کا نیم ایکسپوز کرنا بھی جرم ہے، تو یہ لوگ اس بچی کو اگر ہراس کر رہے ہیں، اس کی فوٹوگراف، پولیس کہاں ہے؟ پولیس کا رول کیا ہے؟ ہم پولیس کے رول کو یہاں پر بھی اس کے باوجود بھی اپریشیٹ کرتے ہیں کہ پولیس نے آج تک بہت اچھی طریقے سے اس کیس کو ہینڈل کیا ہے، انشاءاللہ امید ہے آگے بھی وہ ہینڈل کریں گے۔ مگر ہماری گزارش ہے تمام لوگوں سے، اور خاص کر جو اس وقت حکمران ہیں ایل جی سے صاحب سے، کہ اس کیس کی جلد از جلد یعنی ایک پارشل انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، اور کلپرٹ کو سخت سے سخت سزا دینی چاہیے۔ ایز پر دا اسٹیٹمنٹس جو ہم نے وہاں پہ سنے، اس شخص نے چرندے سے لے کر پرندے تک، اور حتیٰ کہ مویشی سے لے کر مرد اور زن سب کو اپنی ہوس کا شکار بنایا ہے۔ یعنی ایسا ناسور یا ایسا شخص جو اس یعنی ذہنی مرض میں مبتلا ہو، اس کو یا کسی مینٹل ہسپتال میں ہونا چاہیے، یا اسے سخت سے سخت سزا دینی چاہیے۔ یہ سلاخوں کے پیچھے اسے عمر قید کی سزا حد عقل ایز پر دا لا آف کنٹری جو بھی اس کے لائق سزا ہو وہ اسے دینی چاہیے۔ ہم انشاءاللہ رحمان اس خانوادہ سے دوبارہ یقین دلاتے ہیں۔ میں صدر محترم جناب مولانا عمران رضا انصاری صاحب کی توسط سے آل جموں اینڈ کشمیر شیعہ ایسوسیشن کی طرف سے یقین اور ورڈ دیتا ہوں، ہم ہمیشہ آپ کے ساتھ ہیں، اور جب تک آپ کو انصاف نہ ملے انشاءاللہ رحمان we will be at your service۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔